अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला नॉवल, बूढ़ा चाँद, जो कि मशहूर राइटर फ़ाखरा जबीन का लिखा हुआ है। इस नॉवल में मोहब्बत, जज़्बात, रिश्तों की खूबसूरती और ज़िंदगी की हकीकतों को बहुत खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया गया है। कहानी ऐसे किरदारों के गिर्द घूमती है, जिनकी ज़िंदगी में मोहब्बत और तकदीर का एक अहम किरदार अदा करती है। नॉवल में दिखाया गया है कि सच्ची मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती, बल्कि इसके रास्ते में कई मुश्किलात, गलतफ़हमियाँ और आज़माइशें आती हैं। ये कहानी यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं नॉवल बूढ़ा चाँद की दिलचस्प कहानी। बड़े सहन में झाड़ू देने के बाद वो ड्योहरी में पहुंची थी जब किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। इसने पलटकर देखा, अम्मा बरामदे में चारपाई डाले सब्जी बनाने में मसरूफ़ थीं। इन्हें मतवज्जा ना पाकर इसने झाड़ू फेंका और दरवाजे तक चली आई। कौन है? कुंडी पर हाथ रखते हुए इसने रटा रटाया जुमला बोला था। अरे ज़ेबी बेटी, दरवाज़ा खोलोगी या यूं ही बाहर खड़ा रखोगी? सकीना खाला की जानी पहचानी आवाज़ पर इसने खट से कुंडी गिरा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो? सकीना खाला ने बड़ी अजलत में इसके सर पे हाथ फेरते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? इसने अपनायत का मुजाहिरा करते हुए इनसे पूछना चाहा, मगर वो अपनी ही धुन में ये जा वो जा। इसने गुस्से से पैर पटके और दोबारा झाड़ू उठा ली। सफाई से फारिग होकर इसने मुंह हाथ धोया और किचन की तरफ आ गई। बरामदे से गुजरते हुए वो ठटक कर रुक गई। सकीना खाला पूरी की पूरी अम्मा के कान में घुसने की कोशिश कर रही थी, जबकि अम्मा सब्जी चुरी एक तरफ रखे हमतन गोश नजर आ रही थी। दोनों खवातीन इसे देखते ही झट सीधी हो गई। ज़ेबी, खाला के लिए चाय बना लाओ। अम्मा के लहजे में चाशनी ही चाशनी घुली थी। हाँ बेटी, चीनी ज़रा ज़्यादा डाल देना। सकीना खाला ने ऐनक के पीछे से सटता पास का जायज़ा लिया था। जहर ने डाल दूँ? इसने दांत कुचकुचाते हुए इनके मिट्टी से भरे जूतों को घूरा, जो साफ सुथरे सुर्ख बरामदे में नक्शो निगार बना गए थे। वो अम्मा के पास से सब्जी उठाकर किचन में आ गई। चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाकर इसने एक नज़र खिड़की से बाहर डाली। अम्मा और खाला सकीना की घुसर घुसर दोबारा शुरू हो गई थी। इसका मतलब है फिर कोई चक्कर शुरू हो गया है। इसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर सर झटक कर चाय कपों में डालकर अम्मा और खाला सकीना को दी। दोपहर के खाने में तो अभी वक्त है। मेरा ख्याल है पहले वो रिसाला पूरा पढ़ लूँ, वरना असद आज शाम को यूं ही वापस लाइब्रेरी में दे आएगा। वह चाय लेकर कमरे में आ गई और अधूरी कहानी मुकम्मल करने लगी। हल्के से खटके से इसकी आंख खुल गई थी। इसने यूं ही गर्दन घुमाकर देखा तो हैरान रह गई। नन्ना शिराज आंखें झपका कर इसकी तरफ देख रहा था। अरे तुम कब आए? वो झट उठ गई। मम्मा भी साथ आई हैं? इसने शिराज को प्यार करते हुए पूछा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। वो इससे यूं ही उठाए बाहर आ गई। किचन में खटपट हो रही थी। वो फौरन इस तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। इतने दिनों से वो अकेली बोर हो रही थी। भाभी को देखकर एकदम ही इसके चेहरे पर रौनक आ गई थी। वो कोई 2 हफ्ते बाद मेके से वापस आई थी। तो ये पहुंच गए अपनी फूफो के पास? शिराज को उसकी गोद में देखकर वो मुस्कुराई। फूफो नहीं लाला। शिराज फौरन खफा होने लगा था। हाँ भाई, लाला ही सही। भाभी ने एक हाथ में फीडर पकड़ा और दूसरे हाथ से शिराज को इससे ले लिया। मैंने तो कहा था चलो अब कुछ देर सोने देते हैं लाला को, मगर ये तो वहाँ भी सारे कमरे में तुम्हें ढूंढता भी रहा था। भाभी अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो वो भी इनके पीछे ही चली आई। हाँ भाई, क्यों ना ढूंढता, आखिर कोई इसकी इकलौती फूफा हूँ, इसने हंसते हुए कहा। ये अम्मा कहाँ गई हैं? इसने एक नज़र बाहर दौड़ाई। जब मैं आई थी तब तो इधर ही थी, मेरा ख्याल है मुर्गियों को दाना डालने गई हैं। भाभी ने शिराज को लटाकर फीडर इसके हाथ में दे दिया। अच्छा, फिर मैं देखती हूँ अम्मा ने हंडिया बनाई है कि नहीं, वो उठते हुए बोली। रहने दो, मैं देख लेती हूँ, शिराज भी सो जाएगा, तुम अपनी नींद पूरी कर लो। भाभी को मालूम था वो नींद की कितनी शुदाई है। अरे भाभी, वो तो रसाला पढ़ते हुए यूं ही आंख लग गई थी। खाना वाना खाकर बाद में नींद पूरी करूंगी, वो कहते हुए किचन में आ गई। अम्मा हंडिया पका चुकी थी। कमाल है, मैं इतनी देर सोती रही, इसे खुद पे हैरत हुई। वो फ्रिज से आटा निकालने लगी कि अभी कुछ देर बाद असद वगैरह ने आकर शोर मचाना शुरू कर देना था। उठ गई है मेरी बन्नो? अम्मा ने किचन में दाखिल होते हुए कहा तो वह हजल सी हो गई। अम्मा, मेरी तो बस यूं ही जरा आंख लग गई थी, आपने उठाया ही नहीं मुझे। अच्छा, रोटियां बनाकर अंडों का हलवा भी साथ बना लेना। अम्मा ने देसी अंडे बास्केट में रखते हुए कहा और खुद फ्रिज से धनिया हरी मिर्च निकालने लगी। ये ले अम्मा, मुंह मीठा करें। भाभी मिठाई का डब्बा लिए किचन में आई तो अम्मा के साथ साथ वो भी चौंक गई। ये किस बात की है भाई? अम्मा ने बर्फी का टुकड़ा उठाते हुए पूछा। सुहेल की बात पक्की कर दी है अम्मा। भाभी ने कुनक्कियों से अम्मा को देखा और प्लेट में मिठाई निकालने लगी। जैनी ने एक नज़र अम्मा को देखा, मुंह की तरफ जाता हाथ एक लम्हे के लिए रुका था। किसके साथ? अम्मा के लहजे में इश्तियाक मफकूर था। अब्बा के जानने वाले हैं, लड़की का बाप इंस्पेक्टर है, पूरे इलाके में धाक जमा रखी है इन्होंने। भाभी खुशी खुशी बताने लगी। लड़की भी इतनी प्यारी है, गोरी चिट्टी लंबा कद। भाभी बता रही थी और वो चुपचाप अम्मा का बुझा बुझा चेहरा देखती रही। दोपहर खाने के बाद वो कमरे में आई तो अम्मा मुंह सर लपेटे पड़ी थी। भाभी भी अपने कमरे में आराम करने जा चुकी थी। अम्मा ऐसे क्यों लेटी हैं? इसने पास बैठते हुए इनका दुपट्टा जरा सा हिलाया। वैसे ही अम्मा के कहने पर वो गहरी सांस लेकर रह गई। जानती थी वजह क्या है? मुझे मालूम है आपको क्या हुआ है, इसने धीरे से कहा। अम्मा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो झुंझला गई।
अम्मा, सुहेल को दुनिया का आखिरी लड़का तो नहीं ना, जो आप इसकी मंगनी पर इस तरह अफसुर्दा नजर आ रही हैं। अम्मा ने चेहरे से दुपट्टा उतार कर इसे देखा। ये बात नहीं है ज़ेबी, मुझे तो दुनिया के चलन पे हैरत हो रही है। अरे जिस दिन मेरा शाहिद नौकरी पे लगा था, मैं फ़ौरन भाई के दर पे झोली फैलाए चली गई कि 4-4 जवान बेटियां हैं, चलो कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। मगर इन्हें देखो, इधर बेटा बरसर रोज़ हुआ, उधर झट क्यारों से मेल मिलाप शुरू। अरे इन्हें ज़रा भी ख्याल ना आया कि जवान भांजी घर में बैठी है। अम्मा उठकर बैठ गई थी। ज़ेबी जवाबन क्या कहती, खामोशी से सर झुकाए बैठी रही और अम्मा दिल के फफोले फोड़ती रहीं। कहने को ये अपने हैं, अरे क्या फ़ायदा इस सपनों का जो अपनी जवान बच्चियों को छोड़-छाड़ बाहर झाँकते फिरें। इधर वो सकीना है, हज़ार रिश्ते बताती है, मगर ज़रा जो ढंग के हों, जो ज़रा अच्छे रिश्ते लाती है, वो दरमियान में ही कहीं रह जाते हैं। अम्मा उकताई हुई थी। अम्मा, कोई रिश्ता वगैरह नहीं होता इनके पास, ख़्वामख़्वाह आपसे पैसे बटोरने के चक्कर में रहती हैं और आप भी हर दफ़ा इनके झांसे में आ जाती हैं। इसने अपनी दानसत में अम्मा को हकीकत बतानी चाहिए, मगर अम्मा एकदम ही ताव खा गईं। अरे तो और क्या करूँ मैं, सारी उम्र यूँ ही घर में बिठाए रखूँ तुम्हें? हाँ, तो किसने कहा था बिठाएँ घर में? वो भी चिढ़ गई। अच्छा भला कहा था, एमए में एडमिशन करवा दें, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम अभी तक बीए के बाद बयाह के इंतज़ार में बैठे हैं। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई जबकि अम्मा अपना सर थाम कर रह गई थी। बदतमीज़ उल्लू कमीने, कमरे में दाखिल होते ही इसे जितनी भी गालियाँ अज़बर थीं, इसने सब दे डाली थी। शर्म नहीं आती इन लोगों को, सुबह से कमर टूट गई सफाई करते-करते, मगर इसकी आवाज़ भरा गई। अभी कुछ देर पहले वो ये कमरा साफ करके दरवाज़ा बंद करके गई थी, मगर अब फिर वहाँ चीज़ें बिखरी देखकर पारा आसमान तक जा पहुँचा था। नवाबज़ादे किचन में बैठकर नाश्ता नहीं कर सकते। इसने नाश्ते वाले जूठे बर्तन मेज़ से उठाए और फिर किताबों वाली अलमारी की तरफ बढ़ी। ना जाने किस किताब की तलाश में ढेरों किताबें अलमारी से बाहर आ चुकी थीं। लगता है बीएससी नहीं, पीएचडी करने जाते हैं। ये सारी कारस्तानी असद की थी, सो इसे ही कोसा गया था। मून अपने गंदे कपड़े और स्लीपर यूं ही छोड़ गया था, लिहाजा इसे भी बेभाव की सुनाई। अम्मा चुपचाप इसकी बड़बड़ाहट सुनती रहीं। जानती थी कि असल गुस्सा भाभी के रवैये पर है, जो जानती थी कि आज ज़ेबी को कुछ लोग देखने आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद सुबह से वो अपने कमरे में बंद थीं। ज़ेबी ने दबे-दबे लफ्ज़ों में अम्मा से कहा भी, मगर इन्होंने हस्बे आदत इसे खामोश रहने का इशारा कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि ख्वामख़्वाह बदमज़गी पैदा हो। हाँ भई, वो कब चाहती होगी कि ये नंद का मुलाज़मा घर से रुखसत हो। इतना काम करने पर तो नौकरानियाँ हज़ारों रुपए बटोर लेती हैं। वो अंदर ही अंदर जल्दी बुनती रही। आगे पीछे तो मेरी गुड़िया, हमारी लाली, कहते-कहते मुँह नहीं सूखता और आज एक बार नहीं पूछा कि अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। ज़ेबी ने अलमारी के पट ज़ोर से बंद किए। बेवकूफ़ों की तरह मैं ही सुबह से भागी फिर रही हूँ, जैसे मुझे बहुत शौक है रिश्ता करवाने का। इसने तमाम काम निपटाया और नहाने चली गई। असद ने अम्मा को मतलूबा सामान लाकर दिया और खुद कॉलेज रवाना हो गया। अब्बा और बड़े भैया को अम्मा ने खुद काम पर भिजवाया था, क्योंकि ज़ेबी ने साफ-साफ कह दिया था, मैं अब्बा और बड़े भैया के सामने बन-ठन कर मेहमानों के सामने पेश नहीं हो सकती। सो अम्मा ने सकीना खाला से कह दिया था, फ़िलहाल ख़वातीन को साथ ले आएँ, लड़की पसंद हो तो बाद में बकिया फैमिली को इनवाइट कर लिया जाएगा। नहाकर इसने ज़रा बेहतर कपड़े पहने, क्रीम चेहरे पर लगाकर, नेचुरल पिंक लिपस्टिक होंठों पर फेरी और गीले बाल सूखने के लिए यूं ही पुष्ट पर खुले छोड़ दिए। किचन में आई तो अम्मा ने फ़ौरन सरता पाइस का तनकीदी जायज़ा लिया। सादा सा रूप था, वो मुतमईन हो गई। लड़कियों का मेकअप करना इन्हें वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं था। वो लिफाफे खोल खोल कर बाजार से मंगवाई चीज़ों का जायज़ा लेने लगी। इसी दौरान भाभी शिराज को गोद में लिए आ गई। तौबा है, सुबह से ये लड़का तो मुझे उठने ही नहीं दे रहा था। अभी भी इतनी मुश्किल से बहलाकर लाई हूँ, भाभी ने आते ही वज़ाहत की। हाँ भई, बच्चा जो हुआ, जो मन में आएगा वही करेगा। अम्मा ने मुस्कुराते हुए शिराज को देखा, जबकि वो चुपचाप प्लेटों पे कपड़ा फेर कर इन्हें खुश करती रही। अम्मा, केक भी साथ मंगवा लेती। भाभी ने एक नज़र सामने रखी चीज़ों को देखा। हाँ, केक भी है साथ, फ्रिज में रख दिया है, अम्मा ने कहा तो भाभी सर हिलाकर मुतमईन होकर वापस पलट गईं। अरे कोई है घर में? सकीना खाला की चहकती हुई आवाज़ सहन में गूंजी। इधर अम्मा फ़ौरन किचन से निकली, उधर ठक से भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुल गया। 3 ख़वातीन थी। अम्मा का तारुफ खाला सकीना ने करवाया और भाभी का तारुफ अम्मा ने। माशाल्लाह, वो ख़वातीन भाभी को सताइशी नज़रों से देखने लगीं। फुल मेकअप में इनकी साफ रंगत मज़ीद निखर गई थी। मैरून लिपस्टिक में मोतियों जैसे दांत चमक रहे थे। आइए ना, आप लोग इधर आ जाइए। भाभी झट इन्हें लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ीं। अम्मा के चेहरे पर खुशी का अक्स लहरा गया। दूसरे कमरे में बस एवं सा फर्नीचर था, जबकि इस कमरे में भाभी के जहेज का सामान सेट किया हुआ था। अच्छा हुआ नाइमा को खुद ही अकल आ गई, वरना दूसरे कमरे को देखकर इन मेहमानों पर कोई अच्छा तासुर ना पड़ता। भोली भाभी अम्मा बहू की इस हरकत पर निहाल हो गईं। ज़रा देर बाद इन्होंने किचन में आकर ज़ेबी को चाय लाने के लिए कहा। सलीके से दुपट्टा ओढ़कर चाय की ट्रे उठाकर वो अम्मा के पीछे ही चल दी। तौबा है, कितनी रौनक लग रही होंगी मैं इस वक्त। इसने कमरे में दाखिल होते हुए सोचा और अगले ही लम्हे वो ठटक गई। नए कवर्स, नई बेडशीट, ट्यूब लाइट की रोशनी में भाभी की तरह इनका कमरा भी चमक रहा था।
یہ ہے ہماری زیبی، بھابھی نے اسے دیکھ کر فوراً کہا۔ اس نے میز پر ٹرے رکھتے ہوئے مہمانوں کو سلام کیا۔ بھائی سچی بات ہے، ہمارے درمیان نند بھاوت والا رشتہ ہے ہی نہیں، بہنوں کی طرح رکھتی ہوں میں اسے۔ بھابھی انہیں بتا رہی تھی۔ زیبی چائے سرو کرنے کے بعد اٹھنے لگی تو نوجوان لڑکی نے، جو غالباً لڑکی کی بہن تھی، فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس صوفے پہ جا بیٹھی۔ میرا نام نویدہ ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا اور ہلکے پھلکے انداز میں زیبی کی تعلیم مشاغل کے بارے میں پوچھنے لگی۔ مجھ سے چھوٹی نے حال ہی میں ایف اے کیا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی۔ بھابھی سے چھوٹی سائمہ تو عرصہ 3 سال سے ایف اے کر کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک سے ایک رشتہ آ رہا ہے اس کے لیے۔ ابو نے تو ابھی سے ٹی وی اور فریج خرید کر رکھ لیا ہے۔ کہتے ہیں جہیز میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مہمان خواتین پوری طرح بھابھی کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے ایک نظر اماں کی طرف دیکھا جو اسے اٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ بھابھی کی اتنی تیاری کی وجہ ابھی سمجھ میں آئی تھی۔ ابھی سے باہر آئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ خالہ سکینہ جوتا گھسیٹتی اس کے پیچھے چلی آئیں۔ اے زیپی، یہ تمہاری بھابھی کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ کیوں، کیا ہوا خالہ؟ وہ جان بوجھ کر بے نیاز بن گئی۔ ارے کوئی گھنٹہ بھر سے میرا میکا میری بہنیں پہ تقریر کیے جا رہی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے بھلا؟ اسے تو چاہیے تھا تمہاری تعریفوں کے پل باندھ دیتی، اپنی ساس کے گن گاتی، مگر یہاں تو الٹا ہی چکر چلا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا سکینہ خالہ اچھے خاصے غصے میں تھی۔ میں تو کہتی ہوں زیبی، مہمانوں کو اس وقت بلایا کرو جب تمہاری بھاوج اپنے میکے گئی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں خالہ، بھابھی میرے بارے میں برا نہیں سوچتی، اس نے اطمینان سے کہا۔ آئے ہائے، جیسے تیری ماں سیدھی ہے ویسے تو ہے، انہوں نے چڑ کر کہا۔ اچھا چل، جو تیری قسمت ہوگا وہ کوئی تجھ سے چھین نہیں سکتا، خواہ کتنے ہی پاپڑ کیوں نہ بیل لے، سکینہ خالہ کہتی ہوئی دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ سب معلوم ہے خالہ، لیکن دوسروں کی خامیوں پر پردہ ڈالنا میں نے اماں سے سیکھا ہے۔ اس نے اٹھ کر فریج کا دروازہ کھولا۔ اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ میری قسمت میں جو ہوگا وہ مجھے مل کر رہے گا، اس نے سوچا اور اطمینان سے پانی پینے لگی۔ زیبی جب برتن سمیٹ لے، کچھ دیر بعد اماں نے آ کر کہا۔ مہمان چلے گئے؟ ہاں۔ اس نے ایک نظر اماں کے اترے اترے چہرے کو دیکھا اور برتن اٹھانے چلی گئی۔ بھابھی شاید مہمانوں کو رخصت کرنے دروازے تک گئی تھی۔ وہ سب چیزیں سمیٹ کر کچن میں آئی تو اماں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اماں، اب آپ یقیناً دنیا کے چلن پر حیران ہو رہی ہوں گی۔ اس نے چائے کا کپ اماں کے سامنے رکھا اور خود بھی وہیں دھرنا مار کر بیٹھ گئی۔ یہ سامان سمیٹ لو پہلے، ابھی بچے آ گئے تو سارا کچھ چٹ کر جائیں گے۔ اس نے اماں کے کہنے پر ایک نظر انہیں دیکھا اور بڑے اطمینان سے بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کر کھانے لگی۔ ایک دو تیسرے بسکٹ پر اماں نے گھوٹ کر اسے دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں انہیں سنبھال کر رکھ لو، آئندہ کام آئیں گے۔ کس کے کام آئیں گے اماں؟ ہمارے یا بھابھی کے؟ اس نے تلخی سے کہا تو اماں ایک دم خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی وہ بھابھی سے کتنا پیار کرتی ہے، اب ان کے خود غرضانہ رویے پہ یقیناً اسے دکھ تو پہنچا ہی تھا۔ میں تو خود حیران ہوں زیبی، سارا وقت بس اپنی بہنوں کی تعریف میں رد السان رہی، اور تو اور لڑکے کی اماں بھی کہہ رہی تھی ہمیں تو تمہارے جیسے لڑکی کی تلاش تھی۔ میرا خیال ہے انہوں نے نائمہ کے گھر کا پتہ بھی کر لیا ہے اس سے۔ اچھا بھلا رشتہ تھا، اماں دکھی ہو رہی تھی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں اماں، جن لوگوں نے رشتے کرنے ہیں وہ لوگوں کو اپنے گھر میں بلوائیں اور اپنا خرچہ کریں۔ میں تو اب اس گھر میں یہ اتنے مہنگے والے بسکٹ نہیں رکھنے دوں گی۔ اس نے بسکٹ اٹھا کر اماں کے سامنے لہرایا اور منہ میں ڈال لیا۔ اماں کو محسوس ہوا وہ ان سے زیادہ خود کو بہلا رہی ہے۔ ارے یہ اکیلے اکیلے دعوت اڑائی جا رہی ہے۔ اسد نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ نہیں میرے بھائی، تم خوشی سے اس دعوت میں شریک ہو سکتے ہو۔ اس کی فراخت لانا پیشکش پر وہ وہیں پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ویسے کیا میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اماں کی تقویل میں جانے کے بجائے ہماری منتظر کیوں ہیں؟ اسد کے ذہن میں یہی خیال ابھرا تھا کہ شاید مہمانوں کی طرف سے کوئی مثبت جواب ملا ہے اور وہ اسی خیال کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ ارے تمہیں معلوم ہی نہیں؟ اس کی شدید حیرت پر اس کو اپنی کم عملی پر خاصی شرمندگی ہوئی تھی۔ بھئی تمہاری یہ بہن بہت بھاگوان ہو گئی ہے، اس نے بھابھی کو کچن میں آتے دیکھ کر قصداً بلند آواز میں کہا تھا۔ ہماری بدولت لوگوں کے برسوں سے رکے ہوئے کام پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں، کیوں ہے نا خوشی کی خبر؟ اس نے ہنستے ہوئے اسد کی تائید چاہی جبکہ بھابھی کچن کے دروازے سے ہی واپس چلی گئی تھی۔ اماں کتنے ہی دن گمسم رہی تھی۔ اس رشتہ کے ختم ہونے کا انہیں بہت قلق تھا اور اس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً ابا کے سامنے کرتی رہی تھی۔ ابا درویش صفت آدمی تھے، اس قسم کی فکریں نہیں پالتے تھے، سو ہر دفعہ اماں کو تسلی دینے لگتے۔ خدا پر بھروسہ رکھو زیبی کی ماں، خدا بہت کارساز ہے، دیکھنا وقت آنے پر سارے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں ابا، اماں تو اس طرح فکر مند رہتی ہیں جیسے میں اس دنیا کی آخری کواری لڑکی ہوں۔ اس نے کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے سوچا۔ اور کتنا پڑھنا ہے تم نے؟ اسد آنکھوں میں نیند کی سرخی لیے اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ کیوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ بلب کی روشنی سیدھی برآمدے میں میری چارپائی پہ پڑ رہی ہے، روشنی میں نیند نہیں آ رہی مجھے، اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ پھر تم چادر لپیٹ کر سو جاؤ کیونکہ ابھی میں نے یہ پوری کتاب پڑھنی ہے، اس نے راجہ گیری اس کے سامنے لہرائی۔ اچھا پھر جلدی پڑھ لو۔ وہ بٹن پر انگلی رکھ کر اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ بھائی تم پڑھ لو تو میں بھی لائٹ بند کر کے سوؤں گا،
اس کی حیرت بھری نظروں کے جواب میں اسد نے وضاحت کی تو اس کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ میرا خیال ہے تم اب بھی سوئے ہوئے ہو، اچھا پھر میں صبح پڑھ لوں گی۔ وہ کتاب رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اسد بھی لائٹ بند کر کے بستر پہ چلا گیا۔ شی از اے پریٹی گرل، شی از اے پریٹی گرل، مون گردن اوپر کی آسمان پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زیبی نے حیرت سے پہلے مون کو دیکھا اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں آسمان کو دیکھا۔ یہ تمہیں آسمان پہ کون سی پریٹی گرل نظر آ رہی ہے؟ اس نے مون کے سر پہ چپٹ لگائی اور وہ نہ جانے کس انداز میں بیٹھا تھا کہ کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ مون نے بکھلا کر اسے دیکھا اور پھر فوراً جھک کر کتاب اٹھا لی۔ دھیان سے سبق یاد کرو، اس نے سختی سے کہا۔ وہ کوئی گھنٹے بھر سے اس کے ساتھ سر کھپا رہی تھی۔ کر تو رہا ہوں آپی۔ مون نے پھر کتاب کھول لی تو وہ قمیض کی سلائی میں مصروف ہو گئی۔ مون نے اسے مصروف دیکھ کر دوبارہ آسمان پر نظر دوڑائی۔ آ گیا، آ گیا، مون ایک دم ہی چیخ اٹھا۔ ہائے میں مر گئی، کون آ گیا؟ اس کے چیخنے پر زیبی کا دل 100 میل فی منٹ کی رفتار سے بھاگنے لگا تھا۔ وہ دیکھیں آپی، کوئی گھنٹے بھر سے وہ آسمان پہ گھوم رہا تھا، مجھے یقین تھا یہ ضرور آئے گا۔ مون کا جوش دیدنی تھا۔ یا خدا، کون آئے گا؟ کمال ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ دیکھیں نا سامنے چھت پہ۔ مون نے جھنجھلا کر اسے سمجھایا۔ زیبی نے مون کے اشارے پر نظر دوڑائی تو گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ سفید رنگ کا کبوتر تھا جو چھت پہ بیٹھا گڑگوں گڑگوں کر رہا تھا۔ آپی چلیں، ہم اسے پکڑتے ہیں۔ مون جھٹ اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو آرام سے۔ زیبی نے اسے ڈپٹ دیا۔ آپی پلیز پکڑ دینا، اتنا خوبصورت ہے، مون نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ کمال کرتے ہو مون، نہ جانے کس کا ہو، ہم ایسے ہی پکڑ لیں۔ اس نے مون کو ٹالنا چاہا۔ جس کا بھی ہو، اب تو ہماری چھت پر بیٹھا ہے نا، مون نے ڈرتے ڈرتے اس سے قائل کرنا چاہا۔ زیبی نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپی پلیز، دنیا جہاں کی معصومیت مون کے چہرے پہ براجمان تھی۔ چلو مرد، وہ بادل نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچ گئے۔ زیبی نے دوپٹہ اتار کر ہاتھ میں لے لیا اور جھکے جھکے انداز میں کبوتر کی طرف بڑھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے دوپٹہ کبوتر پر پھینک کر اسے قابو میں کر لیا تھا۔ ہرا، یہ بات ہوئی نا؟ مون کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا تھا۔ نیچے آ کر اس نے کبوتر کو پانی پلایا۔ مون بڑے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ آپی اسے رکھیں گی کہاں؟ مون اسے اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا تھا۔ زیبی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی دوران دروازے پہ زور زور سے دستک ہوئی۔ مون بھاگ کر دروازے تک گیا اور پھر واپس آیا تو منہ لٹکا ہوا تھا۔ آپی وہ لوگ کبوتر لینے آئے ہیں۔ لو، ہم نے اتنی محنت سے پکڑا ہے تو اب لینے آ گئے ہیں؟ اس کا اپنا دل نہ چاہا کبوتر واپس کرنے کو۔ ابھی وہ بڑی افسردگی سے کبوتر کو دیکھ رہے تھے جب دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اوفو، اس نے گھبرا کر بابی کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ابھی اٹھ کر آ جائیں گی اور اچھی خاصی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ اس سے ان بے صبرے لوگوں پہ غصہ آنے لگا۔ کیا بات ہے بھائی؟ اس نے دروازے تک آ کر غصے سے پوچھا۔ وہ جی، ہمارا کبوتر آپ کے گھر آیا ہے، آنے والے نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ کون سا کبوتر؟ ہمارے گھر کوئی کبوتر نہیں آیا۔ اس نے کبوتر دوپٹے کے پیچھے چھپا لیا۔ منہ نے حکمت عملی پہ جھوم جھوم گیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہم نے خود دیکھا ہے، آپ کی چھت پر بیٹھا تھا، کسی دوسرے نے تنک کر کہا تھا۔ زیبی نے غصے سے بند دروازے کو گھوڑا۔ ہاں آیا ہے، پھر کیا کر لیں گے آپ؟ مون سر پہ ہاتھ گرا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اس کی آپ بھی غصے میں سارا کام خراب کر دیں گی۔ کرنا کیا ہے خاتون؟ آپ ہمیں ہمارا کبوتر واپس کریں۔ خاتون؟ زیبی کے تو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا، یہ خاتون کسے کہا ہے آپ نے؟ اس نے چیخ کر کہا۔ دیکھیے بی بی، جواباً کسی نے کچھ کہنا چاہا۔ بی بی؟ زینی کا تو بی پی لو ہونے لگا تھا بی بی کے نام پر۔ سو فوراً دروازہ کھولا اور کبوتر تقریباً اس کے منہ پہ مار کر اس نے ٹھک سے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ ارے آپی، یہ کیا کیا آپ نے؟ مون اپنا حیرت سے کھلا منہ بند کر کے اس کے پیچھے لپکا۔ ہاں تو اور کیا کرتی، وہ خمبخت بھی تو خاتون اور بی بی پر اترا آیا تھا۔ ایک تو پہلے ہی رشتہ نہیں ملتا، اوپر سے یہ خاتون اور بی بی مشہور کروا دیں گے مجھے، وہ اپنی ہی دھن میں جل بھن کر کہتی گئی، جبکہ مون ناسمجھی کے عالم میں بس اسے دیکھے گیا تھا۔ اس نے کمرے میں جھانکا۔ اسد بڑی محفیت سے پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ فوراً کچن میں آ گئی۔ اسد کے سابقہ ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے دودھ زیادہ، پتی تیز اور چینی کم ڈال کر چائے تیار کی۔ پھر کپ لا کر اسد کے سامنے میز پر رکھا تو اسد نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کتاب میں گم ہو گیا۔ زیبی نے پہلے تو اس بے توجہی پر اسے گھورا مگر پھر فوراً منہ کا زاویہ درست کر لیا۔ اسد، تم میرے اچھے سے بھائی ہونا؟ اس نے پیچھے سے جا کر دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال کر بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ بالکل، اس میں کیا شک ہے؟ اسد کی نظریں ہنوز کتاب پر جمی تھی۔ پھر میرا ایک کام کر دو نا۔ کون سا؟ مستنصر حسین ٹارر کی کیٹو کہانی لا دو۔ سچ بڑی تعریفیں سنی ہے اس کی۔ جواب اسد کی توقع کے عین مطابق آیا تھا۔ چھوڑو بھی، کیا رکھا ہے ان کتابوں میں، گھر کے کام وام کیا کرو۔ اسد کے کہنے پر وہ چڑ گئی۔ کرتی تو ہوں، سارا وقت گھر کے کاموں میں ہی گزرتا ہے۔ سوری بھائی، لائبریری بہت دور ہے، آنے جانے میں اچھا خاصا وقت نکل جاتا ہے۔ اسد نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ شرم تو نہیں آتی؟ اس نے غصے میں اسد کے بال کھینچ ڈالے۔ اپنی دفعہ تو بڑے چکر لگتے ہیں، میری باری میں لائبریری دور بہت ہے۔ اس نے اسد کی نقل اتاری۔ ارے میرے بال تو چھوڑو، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ جھنجھلا گیا۔ نہیں چھوڑوں گی، پہلے کتاب لانے کا وعدہ کرو۔
नहीं लाकर दूंगा। असद भी जिद में आ गया। क्या? वो चीख ही तो पड़ी थी। गुस्से में इसके बाल मजीद जोर से खींच डाले। हाय मर गया। इसके हाथ से गर्म चाय छलक गई तो इसने फौरन घबरा कर इसके बाल छोड़ दिए। इंतहाई जाहिल लड़की हो तुम। वो उठकर अपनी कमीज झाड़ने लगा। अम्मा तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक परेशान होती हैं। कब जाओगी तुम इस घर से और कब तुमसे जान छूटेगी। वो जानता था ज़ेबी इस बात से चिढ़ती है, सो फौरन ही बदला लेने के लिए कह दिया। ज़ेबी को तो पहले ही अम्मा ने उठते उठते ठंडी आहें भर भर के एहसास से कमतरी में मुब्तला कर रखा था। असद के इस जुमले ने इसे मजीद पपा दिया। इतनी जल्दी या जान छुड़वाने की तो इंतज़ार किस बात का है। कहीं कुएं में धक्का दे दो या जहर की पुड़िया ला दो। खाकर अपनी भी जान छुड़वाऊं और तुम लोगों की भी। वह गुस्से में सुर्ख होती कहकर दूसरे कमरे में घुस गई। असद हैरान परेशान खड़ा इसे देखता रहा और फिर फौरन इसके पीछे लपका। अरे ज़ेबी, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा यार, दरवाज़ा तो खोलो, मुझे बताओ कौन सी किताब लानी है। वो बंद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पुकारने लगा मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ? भाभी ने इसे बाहर खड़े देखकर पूछा। कुछ नहीं, ज़ेबी नाराज़ हो गई है, असद ने मुंह बनाकर कहा। ऐसी क्या बात है भई, हम अभी मना लेते हैं अपनी लाला को। इन्होंने मुस्कुराकर कहा और शिराज को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। वो तोतली आवाज़ में से पुकारने लगा। असद को यकीन था अब दरवाज़ा खुल कर रहेगा। सो वो इत्मीनान से वहां से पलट आया, हाथ में पकड़ा कलम कमीज की जेब में डाला और साइकिल लेकर बाहर निकल गया। तकरीबन 1 घंटे बाद वापसी हुई तो ज़ेबी शराज को लिए बरामदे में बैठी थी। इसने किताबें लाकर इसके पास रख दी मगर ज़ेबी का मूड वैसा ही रहा। किताबों पर इसने एक नज़र भी न डाली थी। असद ने इसका सर पकड़कर चेहरा ऊपर किया। बेवकूफ़ लड़की, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच सकता हूँ? ज़ेबी ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। बाहर से आने की वजह से चेहरा सुर्ख हो रहा था। माथे पे हल्का हल्का पसीना उभरा हुआ था। वो सिर्फ 1.5 साल छोटा था ज़ेबी से, मगर इसका ख्याल हमेशा बड़ों की तरह रखता था। ज़ेबी को एकदम ही इस पर टूट कर प्यार आ गया तो इसने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। इसकी मुस्कुराहट से जैसे सबकी जान में जान आ गई थी कि इसकी हक़ी बर्दाश्त करना कम अज़ कम इसके लिए मुमकिन नहीं होता था। जितने सफ़रनामे मिले हैं वो मैं ले आया हूँ। असद ने किताबों की तरफ इशारा करके कहा तो वो शर्मिंदा हो गई। असद, इसकी आवाज़ पर असद पलटा। आई एम सॉरी, इसने बड़ी मासूमियत से कहा तो असद मुस्कुराता हुआ दोबारा कमरे में आ गया। यही तो अलमियाँ हैं, लड़कियों की शादी की उम्र होने लगे तो हम इन्हें स्कूल कॉलेजेस से हटाकर घरों में बिठा लेते हैं और इन्हें मजबूर करते हैं इस बात पर कि वो अच्छे रिश्तों का इंतज़ार करें, और जब ऐसा नहीं होता तो ना सिर्फ हम लोगों के रवैये बदल जाते हैं बल्कि लड़कियां भी खुद को हर लिहाज से कमतर समझने लगती हैं। असद इस एक वाक्य से ही जान गया था कि अम्मा जो बार बार ज़ेबी के सामने उसकी शादी ना होने का रोना रोती रहती हैं, तो इस बात ने ज़ेबी को भी एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया था कि शायद इसमें ही कोई ख़राबी है। लिहाजा इसने एक बार अम्मा के पास बैठकर इन्हें समझाया और सख्ती से मना भी कर दिया कि आइंदा ज़ेबी के सामने ऐसी कोई बात ना की जाए। चंद दिन यूं ही सुकून से गुजर गए थे। खुद ज़ेबी हैरान थी कि अम्मा पर इसकी शादी का जो भूत सवार हुआ था वो क्या हुआ। मगर बहरहाल ये नई सूरत हाल इसके लिए खासी इत्मीनान बख्श थी कि अब अम्मा इसके हंसने खेलने पर बार बार नहीं टोकती थी। ये महज इत्तेफाक था कि इन्हीं दिनों बड़ी फूफो की बेटी राबिया की शादी का कार्ड आ गया। कार्ड क्या आया, अम्मा की दबी दबी ख्वाहिशात फिर से जाग उठी। राबिया ज़ेबी से साल भर छोटी थी। अम्मा बरामदे में बैठी अब्बा से महवे कलाम थी। तो इसमें मेरा क्या कसूर? ज़ेबी कमरे में ऊंधी लेटी टांगे हिला रही थी। लड़का बैंक मैनेजर है। अम्मा जी, राबिया का बड़ा भाई अमेरिका में बरसर रोजगार है और छोटा भाई इंजीनियर। बैंक मैनेजर का रिश्ता आ गया तो इसमें हैरत किस बात की? ज़ेबी ने करवट ली। एक हमारी ज़ेबी है, कभी किसी स्कूल मास्टर का रिश्ता आ गया तो कभी किसी क्लर्क का। अम्मा के लहजे में हसरत ही हसरत थी। ज़ाहिर है हमारे अब्बा महकमा मॉल में क्लर्क, बड़े भैया वापडा में क्लर्क। इस 5 मरले के मकान में कोई 19वीं ग्रेड का अफसर तो बारात लाने से रहा। ज़ेबी ने चिटिया से निकले बालों को कसकर पिन लगाई। अरे अब बस भी करो। तुम्हारी कौन सी 6-7 बेटियां हैं जो हर वक्त यही फिक्र सर पे सवार रखती हो? अब्बा इनकी बातें सुन सुनकर उकता गए थे। अरे फिक्र ना करूं तो और क्या करूं? अम्मा अब्बा से उलझने लगी थी। वाकई अम्मा, तुम घर बैठकर सिवाय फिक्र के और कुछ नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसने इत्मीनान से उठकर हाथों से कमीज की शिकनें दूर की और उठकर आईने के सामने आ गई और बड़ी तनकीदी निगाहों से अपने चेहरे का जायजा लिया। नकूश गैर मामूली ना सही, बेहद मामूली भी ना थे। आंखें तो अच्छी खासी हैं मेरी, बस आईब्रोज को जरा से शेप दे लेनी चाहिए। रंगत है तो गंदगी, मगर शुक्र है कील मुहासों से बची हुई है। हाँ, सबसे नागवार चीज चेहरे पर छाई बस मर्दगी है। बंदे को जरा फ्रेश होना चाहिए। इसने बड़े गौर से अपने चेहरे को देखा था और फिर अगले ही रोज इसने पुराने रसाले निकाल निकाल कर अपनी जिल्द के मुताबिक तोड़ के नोट किए और भाभी अम्मा से चोरी सब नुस्खे खुद पर आजमाने लगी। पानी पहले दिन में बवक़्त ज़रूरत पीती थी, अब जब थोड़ी देर हो जाती गटागट पानी का ग्लास चढ़ा जाती। बाल पहले भी कंधों तक थे मगर ज़रा ऊंचे नीचे थे। हमसाये की लड़की से कहकर बराबर तिरछवा लिए। ज़रा से दूध में देसी अंडा मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाए तो बालों का स्याह रंग मज़ीद चमक उठा था। अम्मा, मैंने राबिया की शादी पर जाना है। वो कितने ही दिन अम्मा के पीछे पड़ी रही। आखिरकार बड़ी मिन्नतों से अम्मा राज़ी हुई।
پھر ایک روز بڑی پھپھو نے ہمسایوں کے گھر فون کیا اور اماں کو خاص تاکید کی، زیبی کو دیکھے عرصہ ہو گیا ہے، میں اپنی بیماری کی وجہ سے آنے سے مجبور ہوں ورنہ خود لینے آ جاتی، لیکن اب تم اسے کم از کم 10-15 دن پہلے بھجواؤ۔ یہ پھپھو سب سے بڑی تھی، دادا دادی کی وفات کے بعد ابا انہیں ماں کی جگہ ہی سمجھتے تھے، سو ابا سے اجازت کا مرحلہ خود بخود طے ہو گیا کہ وہ پھپھو کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اماں کے ساتھ جا کر اس نے شادی میں پہننے کے لیے کپڑے خریدے، میک اپ کے نام پر اس کے پاس سوائے ایک لپسٹک کے کچھ نہیں تھا، سو اب ضرورت کے مطابق کچھ چیزیں خرید لی تھی۔ جس روز صبح اسد نے اسے بڑی پھپھو کے ہاں چھوڑنے جانا تھا وہ بے حد خوش تھی اور پرجوش بھی۔ ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا خاندان بھر کے لوگوں سے ملے ہوئے، باقی سب رشتہ دار تو ایک ہی شہر میں تھے، بس ان کا گھرانہ ہی دوسرے شہر میں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ تمام کزن سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ اسے بڑی پھپھو کی طرف آئے ہوئے 2 روز ہو گئے تھے اور اس عرصے میں اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا سوائے اس گھر کے مکینوں کو تاڑنے کے۔ وہ ہر کسی کی عادات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ بڑی پھپھو جوڑوں کے درد کی وجہ سے بس اپنے کمرے تک محدود تھی، مگر اس کے باوجود گھر کے تمام معاملات پر ان کی نظر تھی، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا لین دین ہو رہا ہے، انہیں خوب خبر تھی۔ ایک ہی کمرے میں محدود ہونے کے باوجود وہ پورے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی۔ ان کے مشورے کے بغیر گھر میں کوئی کام نہ ہوتا تھا اور ان کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ ان کے بعد گھر میں جس فرد کی حیثیت مستحکم تھی وہ صفیہ بھابی تھی، پھپھو کے بڑے بیٹے کی زوجہ محترمہ۔ ان کے 4 بچے تھے، گھر کے تمام کاموں کا بوجھ انہی کے کندھوں پر تھا اور آج کل شادی کی وجہ سے کام اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ ان کے بعد رضوان تھا، پھپھو کا چھوٹا بیٹا، انجینئر تھا اور غیر شادی شدہ، ماں اور بھابی کے حکم پر ہی چلتا تھا۔ زیبی نے بھی اسے ان کی مخالفت کرتے یا جھگڑتے نہیں دیکھا۔ اس گھر میں سب سے بے ضرر شخصیت پھوپھا جان کی تھی، جو انتہائی مرنجان مرنج قسم کی شخصیت رکھتے تھے۔ رابعہ ان دنوں اپنے کمرے میں گھسی اپنے ہاتھوں پاؤں اور چہرے کی دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی۔ اسی گھر کے دوسری طرف رابعہ کے چچا کا گھر تھا، درمیان میں صرف ایک بہار تھی جس سے پھلانگ کر وقتاً فوقتاً رابعہ کی کزنز رابعہ کے پاس آ جاتی تھیں، اور زیبی نے نوٹ کیا تھا کہ ان کے آنے پر صفیہ بھابی کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ رابعہ اپنی کزنز کے ساتھ مل کر اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ لے، مگر ان لوگوں کے درمیان صرف رابعہ کا عروسی جوڑا، رابعہ کا میک اپ اور ہیئر سٹائل موضوع گفتگو بنا رہتا تھا، جس سے بھابی کافی چڑھتی تھی۔ غرض اس نے خوب دیدہ ریزی سے کام لے کر جانچ لیا تھا کہ کس فرد کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ لوگوں کے چلن پر حیران ہونا چھوڑیں زیبی جی، لوگوں کے رنگ میں رنگ جائیں، بہتری اسی میں ہے۔ اس نے خود کو ہدایت دی اور اگلے ہی روز وہ کمر کس کے میدان میں کود پڑی تھی۔ رات دیر تک کاموں میں الجھے رہنے کی وجہ سے صبح صفیہ بھابی کی آنکھ کھلی تو باہر ہر طرف اجالا پھیل چکا تھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئیں۔ اتنی دیر ہو گئی، یہاں تو ابھی ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ انہوں نے دوپٹہ کھینچ کر گلے میں ڈالا، پاؤں چپل میں پھنسائے، باتھ روم میں جا کر پانی کے چند چینٹے منہ پر مارے اور پھر کچن کی طرف بھاگیں۔ ارے کچن میں زیبی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں، ان کی آواز پر زیبی چونک کر پلٹی۔ آئی ایم سوری بھابی، اصل میں میری آنکھ جلدی کھل گئی تھی، بھوک کا احساس ہوا تو میں کچن میں آ گئی، اس نے شرمندہ سے لہجے میں وضاحت کی۔ ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں رات دیر سے سوئی تھی اس لیے میری بھی آنکھ نہیں کھلی۔ چائے پکتے دیکھ کر انہیں قدرے سکون ہوا تھا، اگر چائے بن گئی ہو تو جلدی سے کپ میں ڈال دو، میں امی کو دے آؤں، وہ ذرا جلدی ناشتہ کرتی ہیں۔ بھابی نے پھپھو کا ذکر کیا۔ انہیں میں ناشتہ دے آئی ہوں بھابی۔ زبی نے کن نکھیوں سے دیکھا، ان کے چہرے پر یکلخت ہی اطمینان ابھر آیا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے، ناشتے میں ذرا دیر ہو جائے تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ بھابی آٹا گوندنے کی تیاری کرنے لگیں۔ اچھا اب تم جاؤ، باقی میں خود کر لیتی ہوں۔ انہوں نے نرمی سے اسے چولہے کے پاس سے ہٹایا۔ کوئی بات نہیں بھابی، مجھے کون سا کوئی اور کام ہے، یوں بھی فارغ رہنے کی عادی نہیں، اس لیے ان 2 دنوں میں خاصی اکتا گئی ہوں میں۔ اس کی بات پر بھابی بے اختیار مسکرا دیں۔ ارے بھائی، یہاں تو لڑکیاں کاموں سے بچنے کے ہزار بہانے ڈھونڈ لیتی ہیں اور تم ہو کہ کام کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو۔ بھابی کی بات پر وہ صرف کندھے اچکا کر رہ گئی۔ اپنی اپنی عادت ہے بھابی۔ اچھا پھر یوں کرو، تم آملیٹ بنا دو، میں آٹا گوندھ کر پراٹھے بناتی ہوں۔ بھابی کو تو ہر وقت کسی ہیلپر کی تلاش رہتی تھی، سو فوراً بے تکلفی اختیار کر گئیں اور وہ مسکرا مسکرا کر سارے کام نپٹاتی چلی گئی۔ توبہ ہے پھپھو، آپ کے بال کس قدر روکھے ہو رہے ہیں، سر بھی خشکی سے بڑا بڑا ہے۔ بھابی اور رابعہ بازار چلی گئی تھی، وہ جھٹ تیل کی بوتل اٹھائے پھپھو کے پاس چلی آئی۔ ارے بیٹی، کتنے ہی دن ہو گئے تیل بالوں کے قریب بھی نہیں پھٹکا، ہر کوئی اپنے دھندے میں الجھا ہوا ہے، اتنی توفیق کہاں کہ کوئی 2 بوندیں تیل کی میرے سر میں ڈال دے۔ پھپھو خاصی بیزار بیٹھی تھی۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، ہر روز اپنی ساس کے سر میں تیل کی مالش کرتے، کپڑے بدلواتے، بال بناتے، وہ ہماری خدمت سے خوش ہوتی اور ہم ان کی دعاؤں سے۔ زیبی دلچسپی سے پھپھو کی باتیں سننے لگی۔ مگر آج کل تو بزرگوں کی کوئی وقت نہیں رہی، جیسے تیسے ہم لوگ اپنا وقت پورا کر رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی بڑے صبر سے ہمیں برداشت کر رہے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں پھپھو، اس نے تیل ان کے سر میں انڈیل کر مساج شروع کیا۔ آپ کے بچے تو آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں، اور تو اور صفیہ بھابی آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکتی۔ اس نے ذرا مبالغے سے کام لیا، بڑھاپے میں قدم رکھتے ہی انسان خود کو دوسروں پر بوجھ تصور کرنے لگتا ہے، وقتاً فوقتاً انہیں یہ احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کس قدر اہم ہے۔ یہ زیبی کا اپنا نظریہ تھا، سو وہ پھپھو کو پوری طرح یہ احساس دلا رہی تھی۔
मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है बुजुर्गों की दुआएं समेटने की, मगर बदकिस्मती से होश संभालते ही दादा दादी वफात पा गए। नाना वगैरह की तरफ वैसे भी कभी कभार ही जाते थे। फूफो इसकी बातों पर हंकारा दे रही थी। वैसे जेबी बेटी, तुम्हारे हाथों में नरमी बहुत है। फूफो को नींद के झोंके आने लगे थे। इसने मसाज करने के बाद इनके बाल बनाए और जब वो तेल की शीशी उठाकर कमरे से बाहर निकली तो फूफो इसे दुआएं देते देते बकायदा ओंघने लगी थी। जेबी और भाभी ढेर सारे कपड़े इधर उधर फैलाए लाउंज में बैठी थी। भाभी तमाम जोड़े इस्त्री करके इन्हें तय करके डब्बों में पैक करती जा रही थी। कुछ कपड़े जिन पर कढ़ाई का काफी काम किया हुआ था, इन्हें हैंगर में लटकाकर पिनों की मदद से सेट करती जा रही थी। वो सोफे पर बैठी कमीज की तरपाई के साथ साथ भाभी की बड़बड़ाहट भी सुनती जा रही थी। पहली दफा देखी है ऐसी लड़की। जहेज का सारा सामान यहाँ से वहाँ बिखरा पड़ा है और मुहतरमा खुद 24 घंटे कभी खीरा चेहरे पर सजाए बैठी रहती है और कभी कोई मास्क। वो राबिया के सुस्ती से सख्त नालान थी। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक ही वो पलटी तो छोटे काशिफ को झड़क दिया, जो बड़े मजे से कामन पिनों का डब्बा खोले बैठा था। 1000 दफा कहा है मत छिड़ा करो चीजों को, इन्होंने इसके हाथ से झपटा। चलो उठो यहाँ से, आओ तुम्हारे बाप के पास छोड़ के आऊं तुम्हें, इन्होंने इसे एक बाजू से पकड़कर घसीटा। सारा साल बाहर ऐश करते हैं, आज 4 दिन के लिए आए हैं तो बच्चों को भी नहीं संभाल सकते। वो सख्त झुंझलाई हुई थी। बोलती हुई बाहर निकल गई और वह मुस्कुराहट छुपाकर अपने काम में मसरूफ रही। अस्सलाम वालेकुम। किसी भारी मर्दाना आवाज पर इसने चौंक कर सर उठाया। कोई अजनबी ही था। इसने सलाम का जवाब देते हुए दुपट्टा कांधों पर फैलाया और सवालिया नजरों से इसे देखने लगी। सफिया भाभी कहाँ हैं? आने वाले ने पूछा तो वो समझ गई कि यकीनन भाभी के जानने वाले होंगे। आप बैठे प्लीज, मैं देखती हूँ। इसने कमीज एक तरफ रखी और पाँव सोफे से नीचे उतारे। हाय! कोई चीज़ बड़े ज़ोर से इसके पाँव में चुभी तो इसने बर्क रफ्तारी से पाँव वापस खींच लिया, जबकि इसकी हाय पर वो अजनबी बैठे-बैठे रुक गया था। हाय मैं मर गई। ज़ेबी के पाँव में कामन पिन आधी से ज़्यादा घुसी हुई थी और ये देखते ही ज़ेबी की आधी से ज़्यादा जान हवा हो गई थी। इसे निकाल लीजिए ना, आने वाले ने इससे आंखें फाड़कर अपने पाँव की तरफ तकते देखकर कहा। कैसे निकालूं? ज़ेबी ने इसे घूरा जैसे इसकी दिमागी हालत पे शुबा हो। हाथ से जवाबन इसकी आंखों में उभरने वाला तासुर भी कुछ ऐसा ही था। हाय अम्मा जी! तो मोटे-मोटे आंसू खुद ब खुद इसकी आंखों में आ गए। डरते-डरते हाथ पिन की तरफ बढ़ाया। दांत सख्ती से एक दूसरे पर जमा कर पिन को हाथ लगाया ही था कि ज़रा इसे हिलने पर दर्द की तेज़ लहर पाँव में दौड़ गई। इसने झट हाथ वापस खींच लिया। उफ़ भई, मामूली सी तो पिन है, लाएँ मैं निकाल देता हूँ। वो सोफ़े से उठकर इसकी तरफ बढ़ा। नहीं, नहीं, हाथ मत लगाइएगा, दर्द होता है। मैं खुद ही निकाल लूँगी। इसे उठते देखकर इसने बेख्तियार दोनों हाथों से मज़बूती से पाँव पकड़ लिया। अरे क्या हुआ? भाभी इसे दौड़ान आई और इसे देखकर पूछने लगी। भाभी ये, इसने पाँव की तरफ इशारा किया। ओफ़ो! तो भई इनको निकालो ना, यूँ ही पाँव पकड़ कर क्यों बैठी हो? वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी और इसके नहीं, नहीं करने के बावजूद इन्होंने सख्ती से इसका पाँव पकड़कर एक झटके से पिन बाहर निकाल दी। खून का सुर्ख कतरा वहाँ उभर आया था। ये सब इस काशी की कारस्तानी है, सारी पिन्नें यहाँ बखेर गया है। भाभी ने झुककर सारी पिन्नें दोबारा डिब्बे में बंद की। हाँ भई, हमार तुम सुनाओ कैसे हो? भाभी आने वाले की तरफ मतवज्जा हुई। बिल्कुल ठीक हूँ, ये मामा ने कुछ साड़ियाँ भिजवाई हैं, राबिया को दिखा दें, जो पसंद हो वो अलग कर दें। इसने बड़ा सा शापर भाभी की तरफ बढ़ाया। हाँ, ये ले जाओ ज़ेबी, राबिया अपने कमरे में होगी। भाभी ने शापर इसके हाथ में थमा दिया और इस दफ़ा इसने बड़े एहतियात से पाँव नीचे रखा था। भाभी ये, हमाद ने सवालिया नज़रों से ज़ेबी को देखा। अरे हाँ भई, मैंने तारुफ़ तो करवाया ही नहीं। भाभी ख्वामख़वाह ही हँस दी। ये महज़ेब है, राबिया के मामू की बेटी, और ज़ेबी, ये हमाद हसन है, मेरे छोटे ताया की साली की देवरानी के बेटे हैं। हाय! ज़ेबी ने हैरत से भाभी को देखा। घर से इतने लंबे चौड़े रिश्ते की कुछ समझ नहीं आई थी, मगर चूँकि भाभी से बताकर दोबारा हमाद की तरफ मतवज्जा हो गई थी, इसलिए वो कंधे उचकाकर राबिया के पास आ गई थी। राबिया की माइयों की रस्म अदा हो गई थी। सारा घर मेहमानों से भर गया था। हर कमरे में खुशगपियों, कहकहों, सरगोशियों की आवाज़ें हम्मा-वक्त गूंजती रहती थीं। हर कोई बेफ़िक्री के मज़े लूट रहा था। वक्त पर खाना, वक्त पर चाय, कभी किसी को मौज़ूए गुफ्तगू बना लिया जाता, कभी किसी नई ताज़ी ख़ानदानी खबर पर घंटों बातचीत होती रहती। नौजवान लड़कियों को नत-नए कपड़े दिखाने का एक सुनहरी मौका मिल गया था। ज़हनी ने फुर्ती और होशियारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। किसी मेहमान खातून का बच्चा रो रहा होता, वो झट बच्चे को पुचकारती हुई वहाँ से ले जाती, कोई खिलौना देती, गुदगुदी करती और ज़रा-सी देर में हँसता खिलखिलाता बच्चा माँ की गोद में वापस दे जाती। कोई खातून सर दर्द की शिकायत करती, वो 2 मिनट में चाय का कप और सर दर्द की गोली उनके हाथ में थमा जाती। खाना खिलाते वक़्त वो मुसलसल ध्यान रखती कि किसी के पास सालन ख़त्म तो नहीं हुआ, चावलों की डिश खाली तो नहीं, कौन बच्चा पानी के लिए रो रहा है। वो हर एक की ज़रूरत का बखूबी ख़्याल रखती। फूफो का खाना खुद इनके कमरे में लेकर जाती। सफ़िया भाभी के साथ मिलकर इसने राबिया के जहेज़ का सारा सामान सेट करके कमरे में बंद करवा दिया था। रात को मेहमानों के लिए सोने के इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी भी इसी के सर थी और वो अपना चैन, आराम, खाना-पीना पसे-पुश डालकर ये सब काम कर रही थी कि ये सब काम इसे करने थे, बल्कि इसे करने पर मजबूर किया था। सकीना खाला की तरहम अमेज़ नज़रों ने, अम्मा के हमावक्त वावेलों ने और भाभी नाइमा के लबों पे छुपे-छुपे तबस्सुम ने, सो वो ये सब कर रही थी।
इस रोज़ भी वो किचन में तमाम बचे हुए खाने फ्रीज़र में महफूज कर रही थी जब रिज़वान चला आया। इसने एक नज़र मसरूफ़ से ज़ेबी पर डाली, फिर इधर-उधर देखकर वापस पलटने को था जब ज़ेबी की नज़र इस पर पड़ी। कुछ चाहिए था? इसने बेख्तियार पूछा था। चाय बनवानी थी, मगर आप तो पहले ही खासी मसरूफ़ हैं। इसने ज़रा तवक्कुफ़ से कहा। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। वो मुड़कर देचकी उठाने लगी। मैं अपने कमरे में हूँ। रिज़वान एक नज़र इसे देखकर चला गया। ज़ेबी ने चाय का कप तैयार किया, मगर किचन के दरवाजे से निकलते ही निकलते रुक गई। क्या मुझे खुद जाना चाहिए? इसने एक लम्हे के लिए सोचा। फिर इसने वहीं से किसी बच्चे को आवाज़ दी और चाय रिज़वान के कमरे में भिजवा दी। यहाँ तो ज़रा-सी बात का झट अफ़साना बन जाएगा, इसने सोचा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। अरे तरबियत तो की है हमारी, भावज ने ज़ेबी की। फूफो के कमरे में जाते हुए वो छिटक गई। अपना नाम सुनते ही फितरी सा तजस्सुस इसके दिल में उभरा, तो उसने वहीं रुककर कान दरवाजे से लगा दिए। इधर से उधर फिरकी की तरह घूमती रहती है, मजाल है जो कभी कमर सीधी करते देखा हो इसे। जब से आई है मेरी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, आते जाते खड़े खड़े पूछ जाती है कि फूफो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अरे मैं कहती हूँ मेरी अपनी राबिया ने कभी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा, फूफो के लहजे में इसके लिए प्यार ही प्यार था। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही आपा, लड़की वाकई बड़े गुणों वाली है और फिर हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है। कभी माथे पे बल नहीं देखा, न कभी चिढ़कर बोलते सुना है। कोई और खातून भी फूफो की हाँ में हाँ मिलाने लगी। जब से ज़ेबी आई है सच मेरा तो बोझ हल्का हो गया है। भाभी की आवाज़ पर वो एकदम चौंक गई। अपनी तारीफ सुनते-सुनते वो भूल गई थी कि वो यहाँ भाभी को बुलाने आई थी। सो फ़ौरन कदमों के छाप पैदा करते हुए इसने दरवाज़ा खोला। भाभी आपको सफदर बाई बुला रही हैं। इसने सर अंदर करके भाभी को पैगाम दिया और इनके सर हिलाने पर वापस पलट गई। वो इस वक्त मैं बिन पतंग उड़ी जाऊँ रे की अमली तफसीर नज़र आ रही थी। गोया मेरा मसला थोड़ा-थोड़ा हल हो रहा है। यहाँ तो सब लोग मेरे गर्विदा नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ गर्विदा होने से क्या हासिल? बात कुछ आगे भी तो बढ़नी चाहिए। वो कमरे में आकर बेड पर गिर गई। अम्मा न जाने कब आएँगी, आखिर इन्हें भी तो मालूम हो इनकी बेटी कितने गुणों वाली है। इसे अम्मा का शिद्दत से इंतज़ार था। खाना लगने में अभी काफ़ी वक़्त था। सो ज़ेबी भी ढोलक बजाती लड़कियों के पास आ गई। हर घर में डिश वीसीआर की सहूलत मौजूद थी, इसीलिए तमाम लड़कियाँ नए-नए गाने गा कर एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं। वो बस चुपचाप इनके साथ बैठी तालियां बजाती रही। ए सना ज़रा मुझे पानी तो पिलाओ। ढोलक ज़रा देर के लिए रुकी तो राबिया की चच्ची ने अपनी बेटी को पुकारा। ज़ेबी प्लीज़, सना मुल्तजी निगाहों से उसे देखने लगी। अरे वो भी तो मेहमान है इस घर में, इसे भी दो घड़ी बैठे रहने दिया करो। इन्होंने ज़ेबी को उठते देखकर फ़ौरन बेटी को टोक दिया। मेहमान कहाँ अम्मी, ज़ेबी तो घर वाली ही लगती है। आपने देखा नहीं बमुश्किल 10 रोज़ हुए हैं इससे यहाँ आए हुए, और हर ज़ुबान पर इसी का नाम है। सना के कहने पर ज़ेबी ने चौंक कर इसे देखा। वो बड़ी गहरी निगाहों से ज़ेबी को देख रही थी। ज़ेबी इसके तासुरात को कुछ समझ ना पाई थी। अरे लड़कियों जल्दी उठो यहाँ से, सफ़िया भाभी बुखलाई हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। सारा आसमान गर्द-आलूद हो रहा है, बस आंधी शुरू होने वाली है। आंधी क्या तूफ़ान आएगा, वो मुसलसल बोलती हुई नीचे आ गईं। मैं तो पहले ही कह रही थी घुटन सी है माहौल में, कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। फूफो ने अपना अंदाज़ ज़ाहिर किया। आंधी का लफ्ज़ सुनते ही ज़ेबी एकदम ही घबरा गई थी। घर में आसमान ज़रा रंग बदलता तो अम्मा हंगामा खड़ा कर देती थी। फलाँ चीज़ उठा लो, फलाँ चीज़ ढाँप दो, दरवाज़े खिड़कियाँ बंद कर दो। अम्मा हदायत देती रहती और वो कभी इधर कभी उधर भाग-भाग कर हलकान हो जाती थी। और अब यहाँ तो इतना सामान बिखरा हुआ था। इसने एक नज़र सहन में दौड़ाई। आप सब लोग उठकर कमरों में चलें ताकि चारपाई यहाँ से उठा लें। भाभी के कहने पर सब ख़वातीन उठना शुरू हो गईं। ज़ेबी ने फ़ौरन इधर-उधर दौड़ते बच्चों को काबू में करना शुरू किया। तूफ़ान आने वाला है, सारी मिट्टी आँखों में चली जाएगी, भाग जाओ कमरे में। वो बच्चों को डरा-डरा कर कमरे में भेजने लगी, फिर सेहन से चारपाइयाँ उठा-उठा कर बरामदे में खड़ी करने लगी। राबिया की कज़न समीना इसकी मदद करवाने लगी। हवा में तेज़ी आने लगी थी। ज़ेबी ने भागकर तमाम कमरों के दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने शुरू कर दिए। ज़ेबी बहन इधर आओ ज़रा, भाभी सफिया ने अजलत में से पुकारा कि काशी इनकी गोद में रो रहा था। किचन में सारी चीज़ें यूं ही खुली पड़ी हैं, इन्हें अच्छी तरह टाँप कर ऊपर कोई कपड़ा डाल दो, खाने में मिट्टी ना चली जाए। और मिठाई के डब्बे भी वहाँ मेज़ के नीचे रखे हैं, इन्हें वहाँ से उठाकर अलमारी में रख दो। मगर ताला याद से लगा देना, ये लो चाबी, सँभाल कर मुझे वापस पकड़ा देना। भाभी से हिदायत देकर कमरे में चली गईं और वो किचन में आ गई और फिर तमाम काम करके जब वो किचन का दरवाज़ा बंद कर रही थी, इसी वक़्त बिजली चली गई। लो ये एक और मुसीबत, अभी बच्चों की वाह-वाह से पूरा कमरा गूंजने लगेगा। इसने झिझलाकर सोचा, बाहर काफ़ी तूफ़ान की सूरत-ए-हाल थी, बारिश नाम को नहीं थी, बस आंधी ज़ोर पकड़ती जा रही थी। वो अंदाज़े से ही टटोल-टटोल कर कमरे में दाखिल हो गई और दरवाज़े के पास ही खड़ी हो गई। आगे मालूम नहीं गुज़रने की जगह है भी कि नहीं, इसने सोचा। इसी दौरान खूब अंधेरे में बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी थी। ज़ेबी हैरान हो गई, कमरे में मौजूद सब बच्चे माँ की घुड़कियों से डरकर चुपचाप बैठे थे। ये आवाज़ यकीनन बाहर से आ रही थी। ये कोई बच्चा रो रहा है, इसे पकड़ लें। बच्चे की रोती आवाज़ के साथ कोई मर्दाना आवाज़ उभरी थी। कहाँ है बच्चा? ज़ेबी ने वहीं खड़े-खड़े आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश की। यहाँ है, दरवाज़े के पास। ज़ेबी ने हाथ आगे बढ़ाकर अंदाज़न बच्चे को ढूँढने की कोशिश की। रोने की आवाज़ तो यहीं से आ रही है।
اچانک اس کے ہاتھ میں بچے کا بازو آیا تو اس نے اسے شرٹ سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ باقی سب لوگ تو یہاں ہیں، تم کہاں رہ گئے تھے؟ زیبی نے بھرنا کر پوچھا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اچانک ہی اس کی کلائی مردانہ ہاتھ کی گرفت میں چلی گئی تھی۔ یہ لیجیے بچہ، بچے کا ہاتھ باقاعدہ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا گیا تھا۔ وہ شرمندگی سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ قدموں کے جانے کی آواز ابھری تو اس میں حرکت ہوئی۔ امی امی، بچہ سسک رہا تھا۔ بھائی یہ کس بچے کی امی ہے؟ اوفو، میرا مطلب ہے یہ کس امی کا بچہ ہے؟ اس کا دل اپنا سر پیٹ لینے کو چاہا۔ ارے میرا ہے، محسن اپنے ابا کے پاس تھا، آندھی سے ڈر کے رو رہا ہوگا۔ کسی کونے سے مطلوبہ امی بولنی تو اس نے سکون کا سانس لے کر بچہ آگے پارسل کر دیا۔ معلوم نہیں یہاں کہیں بیٹھنے کی بھی جگہ ہے کہ نہیں۔ اس نے آہستگی سے آگے بڑھ کر بیٹھنے کو جگہ تلاش کی۔ یہ غالباً بیڈ ہے، اس نے ہاتھ سے محسوس کیا اور پھر وہیں کنارے پر ٹک جانا چاہا۔ ہائے میرا پاؤں گیا۔ کوئی نسوانی چیخ بلند ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے منہ پہ دوپٹہ رکھ کر بمشکل ہنسی ضبط کی۔ کون ہے یہاں پر؟ اسی پاؤں علی نے کھا جانے والے لہجے میں پوچھا تھا۔ زیبی چپ چاپ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کوئی موم بتی وغیرہ ہی منگوا لو، کسی اور خاتون نے مشورہ دیا۔ رضوان ایمرجنسی لائٹ کا بندوبست کر رہا ہوگا، اتنی دیر میں موم بتی منگوا لیتے ہیں۔ زیبی کہاں ہو بھائی تم؟ بھابی نے اسے پکارا مگر وہ چپ چاپ جہاں کھڑی تھی وہیں کلیم پر بیٹھ گئی۔ کون ہے؟ کپ کپاتی ہوئی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چند لمحے آواز پہچاننے کی کوشش کرتی رہی اور پھر چونک گئی۔ سمینا، یہ تم ہو؟ اوہ زیبی، اس کی سرگوشی کے جواب میں سمینا نے چہکنا چاہا مگر اس کی شش پر وہ بھی دھبک گئی۔ چپ رہو، دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر موم بتی لانا میرے لیے ممکن نہیں۔ زیبی نے سمینا کے کان میں سرگوشی کی۔ تو کیا ہم دونوں یہیں؟ سمینا کی ہنسی کا فوارہ ابلنے لگا اور وہ بھی اپنا قہقہا روکنے کی کوشش میں بحال ہو گئی۔ صبح وہ اٹھی تو بھابی پہلے ہی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ زیادہ تر لوگ ابھی بستروں میں ہی تھے کہ رات کو بجلی آتے اور پھر کھانا کھاتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ باہر نکلی تو منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ برآمدوں اور صحن میں جیسے کسی نے منو مٹی لا پھینکی ہو، اس سے سخت چڑ تھی آندھی کے ان رہ جانے والے تاثرات سے۔ سو ابھی سے رہا نہ گیا تو پائپ لگا کر برآمدے دھونے شروع کر دیے۔ پانی کی موٹی دھار سے چکنا فرش ایک دم صاف ستھرا ہو گیا۔ اسے اس کام میں بے حد لطف آ رہا تھا کہ اس کے اپنے گھر میں اینٹوں کا فرش تھا جس کو دھوتے وقت خاصی مشقت کرنی پڑتی تھی۔ برآمدوں کے بعد صحن کی باری آ گئی تھی۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں گرد آلود دیواروں پہ پانی بہا رہی تھی۔ جب اسے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ رضوان تولیہ کندھوں پہ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی یہ اتنی صبح صبح آپ کو کیا سوجی؟ صبح؟ زیبی نے برآمدے میں لگے کلاک پر نظر دوڑائی۔ پورے 9 بج رہے تھے۔ میرا مطلب ہے بھابی نے کسی عورت کو کام کے لیے بلوایا تھا، وہ کر لیتی یہ سب۔ رضوان نے اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر دوبارہ کہا۔ فی الحال تو وہ عورت آئی نہیں اور نہ جانے کب تک آئے گی۔ میرا تو اس وقت تک برا حال ہو جاتا اتنی مٹی دیکھ کر۔ اس نے پانی کی پھوار اپنے پاؤں پر ڈالی اور بعد میں پانی بند کر دیا۔ رضوان جواباً کچھ نہیں بولا تھا، بس ایک نظر اس کے دھلے دھلائے صاف ستھرے پاؤں پر ڈالی اور باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ آج مہندی کی رسم ہونی تھی اور پروگرام کے مطابق آج ہی اماں ابا کو بھی آنا تھا، لہٰذا وہ بڑی بے چینی سے ان کی منتظر تھی۔ دھیرے دھیرے شام ہونے لگی تھی، وہ اکتا سی گئی۔ دور دراز کے مہمان بھی آ چکے تھے اور اس وقت وہ چائے کا کپ لیے کچن سے نکلی تھی جب اچانک دروازے پر ابا اور مون کا چہرہ نظر آیا۔ مون بھاگ کر اس سے لپٹ گیا تھا۔ اماں کیوں نہیں آئیں؟ اس نے چائے کا کپ مہمان خاتون کو دے کر ابا سے پوچھا۔ ہاں، وہ تمہاری ممانی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نائمہ وہاں چلی گئی تھی، اس لیے تمہاری اماں کو گھر پہ رکنا پڑا، ابا نے اسے بتایا۔ ابا بہت کم کہیں آتے جاتے تھے، اس لیے ان کی تینوں بہنیں انہیں گھیرے میں لیے گلے شکوے کرنے لگی تھیں اور وہ سمینا کو ابا کی آمد کا بتانے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ سمینا نے اسے دیکھتے ہی ہیلپ می کا نعرہ لگایا تھا کہ وہ گھنٹے بھر سے مہندی کے تھال سجا رہی تھی۔ ارے تم یہاں اکیلی پھنسی ہوئی ہو؟ زیبی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور خود بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ بارات دوسرے شہر سے آنی تھی، اس لیے ظاہر ہے وہ دوسرے شہر سے مہندی لگانے تو نہیں آ سکتے تھے، البتہ سب کزنس نے مہندی سجا کر ہلا گلا کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ ویسے میرا خیال ہے تمہارے یہاں قیام کا مستقل پروگرام بنایا جا رہا ہے، باتوں کے دوران اچانک ہی سمینا نے کہا تو وہ ایک دم چونک گئی۔ کیا مطلب؟ وہ بات سمجھ گئی تھی مگر دانستان جان بن گئی۔ کل تائی اماں تایا جس سے بات کر رہی تھی کہ مجھے زیبی بے حد پسند ہے، رابعہ کی شادی کے بعد بھائی بھاوچ کے کانوں میں بات ڈال دوں گی، سمینا بتا رہی تھی اور زیبی کے آس پاس پھلجھڑیاں چھوٹنے لگی تھی۔ ارے واہ اماں، تم خواہ مجھے اتنا عرصہ بدقسمت قرار دیتی رہیں، ساری عمر تو گھر میں بند رکھا، مجھے نہ کسی نے دیکھا بالا نہ پسند کیا، اب دیکھنا ایک نہیں کئی کئی پتھر آئیں گے تمہارے گھر میں۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ خواتین گھوم گئیں جن کی آنکھوں میں بارہا اس نے اپنے لیے پسندیدگی کے آثار دیکھے تھے۔ کیا بات ہے، بہت خوش ہو رہی ہو؟ سمینا نے اس کے لبوں پہ ہلکا سا تبسم دے کر چھیڑا۔ قبل از وقت کسی بات پر کیا خوش ہونا؟ اس نے فوراً سنجیدگی اختیار کی۔ میں تو اس موم بتی پہ ہنس رہی ہوں جسے میں ہر بار تھال میں لگاتی ہوں اور یہ ہر بار کسی بوڑھی عورت کی طرح جھکنے لگتی ہے۔ اس نے موم بتی سمینا کے سامنے لہرائی تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ تم کب تک یوں ہی مائیوں والے حلیے میں گھومتی رہو گی؟
وہ حالی برتن لیے کچن میں داخل ہی ہوئی تھی جب سمینا نے برتن اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر سنک میں رکھے اور پھر بازو سے گھسیٹتی باہر لے گئی۔ بھائی صبر تو کرو، میں چل رہی ہوں تمہارے ساتھ۔ تمہاری وجہ سے ابھی تک میں نے کپڑے نہیں بدلے اور میرا خیال ہے اگر تمہیں دیکھتی رہی تو اسی حلیے میں سونا پڑے گا مجھے۔ سمینا نے اسے کمرے میں دھکیلا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ سنو، کون سا پہنوں ان میں سے؟ زیبی نے 2 سوٹ نکال کر سمینا کے سامنے لہرائے۔ میرا خیال ہے یہ ٹھیک رہے گا۔ سمینا نے سیاہ جارجٹ کے کرتے کو منتخب کیا جس پر گولڈن دبکے کا نازک سا کام کیا ہوا تھا، ساتھ میں گولڈن شلوار اور بلیک ہی دوپٹہ تھا۔ کپڑے بدل کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تو وہاں ہر قسم کا میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ لگتا ہے خوب تیاری کی گئی ہے۔ اس نے فاؤنڈیشن کریم اٹھا لی۔ ارے کوئی ایسی ویسی، تم ثنا کو دیکھو تو حیران رہ جاؤ گی۔ مہرون گھاگرا پہنا ہے اس نے، فل میک اپ کے ساتھ بڑی زبردست لگ رہی ہے۔ سمینا نے بال برش کرتے ہوئے کہا۔ فاؤنڈیشن کریم لگانے کے بعد اس نے ہلکا سا فیس پاؤڈر لگایا اور براؤن لپسٹک کم لپ لائنر سے ہونٹوں کو خوبصورت شیپ دے کر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ بس، سمینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہ کوئی آئی لائنر، نہ بلش آن، نہ مسکارا، بس یار اتنا ہی ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھ کر سمینا کو میک اپ کرتے دیکھنے لگی۔ ویسے بھی اماں نے خاص تاکید کی تھی کہ میک اپ چہرے پر تھوپنے کی ضرورت نہیں، شادی شدہ اور کنواری لڑکیوں میں فرق نظر آنا چاہیے۔ اوہو، تو اماں کی نصیحت پر عمل کر رہی ہو، واہ بھائی تم تو واقعی بہت بیوی ہو۔ سمینا نے لپ گلوز ہونٹوں پر لگا کر آخری بار آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ تیار ہو کر وہ دونوں باہر نکلیں تو اس حصے میں خاصی خاموشی تھی۔ گھر کے پچھلی طرف بنے بڑے سے باغ سے ڈھولک کی آواز آ رہی تھی اور لڑکیوں کے گانے کی بھی۔ وہ سیدھی وہیں چلی گئیں۔ روشنی کا خوب انتظام کیا ہوا تھا۔ رابعہ پیلے سوٹ میں سر جھکائے سب لڑکیوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ زیبی پلیز، میں کیمرہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں بھول آئی ہوں، وہ اٹھا لاؤ۔ بھابی اسے دیکھتے ہی بولی تھی۔ چلو ایک یہ مصیبت رہتی تھی ابھی۔ سمینا کے منہ بنانے پر اسے ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں راہداری سے مڑیں تو اچانک ہی کوئی سامنے آ گیا۔ واہ بھئی، آج تو لوگ پہچانے ہی نہیں جا رہے۔ وہ حماد حسن تھا، اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا۔ زیبی نے اس بے تکلفی پر خاصی ناگواری سے اسے گھورا تھا۔ وہ مجھے صفیہ بھابی سے کچھ کام تھا، کہاں ہوں گی وہ؟ حماد نے فوراً سنجیدگی سے پوچھا۔ معلوم نہیں، ہم ہر وقت انہیں جیب میں تو نہیں رکھتے پھرتے۔ اس کے چڑ کر جواب دینے پر سمینا نے اسے کوہنی ماری۔ وہ پیچھے باغ میں ہے، سمینا نے کہا تو وہ ایک طرف ہو کر آگے گزر گیا۔ بے وقوف لڑکی، یہ اس گھر کے خاص مہمانوں میں سے ہے۔ سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے انہیں۔ کیوں گھر میں صوفے کرسیاں نہیں ہیں؟ اس کے سوال کو سمینا نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اتنا بڑا گھر ہے ان کا، دیکھو تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ ہوگا، ہمارے کس کام کا؟ اس نے دراز کھول کر کیمرہ نکالا۔ بہن کوئی نہیں، ان کی تو بڑے بھائی ہیں، لاکھوں کا جہیز لائی ہیں ان کی بھابیاں۔ سمینا پوری طرح متاثر نظر آ رہی تھی۔ ہماری طرف سے اربوں خربوں کا لے آئیں۔ سمینا نے اس کی بے نیازی دیکھی تو مزید معلومات دینے کا ارادہ مسترد کر دیا۔ کیمرہ لے کر وہ واپس آئیں تو رضوان انہی کے انتظار میں تھا۔ کیمرہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے زیبی نے نوٹ کیا کہ اسے دیکھتے ہوئے رضوان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت سی ابھری تھی۔ دلہا بھائی دودھ پی لیجئے۔ ہم نہیں پیتے۔ دلہا کے کوڑے جواب پر سب کزنس نے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھا تھا۔ کیوں دلہا بھائی؟ ہم جانتے ہیں دودھ کا یہ گلاس ہمیں بہت مہنگا پڑے گا۔ انہوں نے طائرانہ نظر حسینوں کے جم غفیر پر ڈالی۔ اف، دلہا بھائی تو بہت کنجوس ہیں۔ زارا کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ دلہا بھائی ذرا حوصلے سے کام لیجئے، فی بندی 1000 روپیہ دے دیجئے گا، صرف 15-16 ہزار نکلیں گے آپ کی جیب سے۔ ثنا نے سارا زور صرف پر دیا تھا۔ 15-16 ہزار؟ اور وہ بھی صرف؟ دلہا کے دوستوں کی حیرت کے مارے آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ دلہا کا چھوٹا بھائی زیادہ ہی کمزور دل واقع ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم آپ کو آپ کے ہی موزے سنگا کر ہوش میں لائیں گے۔ ثنا ان کی ایکٹنگ پر چڑ گئی تھی۔ دیکھیں جی، میں واقعی دودھ نہیں پیتا، دلہا بھائی نے بیچارگی سے انہیں یقین دلانا چاہا۔ اب ہم دودھ پلائی کی رسم میں آپ کو پیپسی تو پلا نہیں سکتے۔ سمینا بھونا اٹھی۔ ارے بیٹا ذرا سا چکھ لو، رسم ہی تو پوری کرنی ہے نا، کسی بزرگ خاتون نے بڑا مفید مشورہ دیا تھا۔ دلہا نے جیسے تیسے گون بھر کر گلاس واپس کیا اور جیب کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ خدا کا شکر ہے۔ سب لڑکیوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہائے، ان کا اطمینان بھرا سانس درمیان میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ دلہا صاحب نے نہایت اطمینان سے جیب سے رومال نکال کر منہ صاف کیا۔ رومال دوبارہ جیب میں گھسایا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ لڑکوں کی دبی دبی ہنسی پر لڑکیاں روحان سی ہو گئی تھیں۔ بھائی مزید تنگ مت کریں، ان کے اترے چہرے دیکھ کر ہمارے دل کو کچھ ہونے لگا ہے۔ دلہا کا بھائی واقعی بہت کمزور دل رکھتا تھا، سو اس کی سفارش پر دلہا نے ہاتھ دوبارہ جیب میں ڈالا اور اس دفعہ اس کے ہاتھ میں ہرے ہرے نوٹ دیکھ کر لڑکیاں خوشی سے جھوم گئی تھیں۔ رابعہ کی رخصتی کے بعد ہر ایک پر جیسے ایک دم ہی تھکن آن آور ہوئی تھی۔ خواتین ایک دوسرے کے کانوں میں منہ دیے رابعہ کے سسرال والوں پر تبصرے فرما رہی تھیں۔ لڑکیاں کمرے میں اپنی تھکن اتار رہی تھیں، ساتھ ساتھ بڑی کے جوڑوں پر بات چیت چل رہی تھی۔ ہائے خدا کے لیے کوئی مجھے کھانے کو کچھ لا دے۔ زارا قالین پر پھسکڑا مارے بیٹھی تھی۔ میں کپڑے بدلنے جا رہی ہوں، واپسی پر تمہارے لیے کچھ لیتی آؤں گی۔ زیبی کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں ہے آپ کی وزیر خاص؟ وہ باغ میں مون کو دیکھنے آئی تھی جب کچن کی کھڑکی سے رضوان کی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ کون؟ زیبی؟ بھابی بھی کچن میں موجود تھی۔ جی ہاں وہی، انہیں دیکھ کر ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ساری دنیا انہی کے کندھوں پر چل رہی ہے۔
رضوان کا لہجہ اسے مضحکہ خیز لگا تھا۔ بھائی اس میں کوئی شک نہیں، وہ واقعی بہت ذمہ دار لڑکی ہے، بھابھی نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے تو پسند ہے ہی، امی بھی اسے بہو بنانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ بٹ رضوان اس انکشاف پر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ ایسی کیا بات نظر آ گئی ہے اس میں جو آپ لوگوں نے جھٹ پٹ یہ فیصلہ کر لیا؟ بھائی اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک لڑکی میں ہونی چاہیے، گھرداری میں ماہر ہے، خوش اخلاق ہے، خدمت گزار ہے، شکل و صورت کی بھی اچھی ہے، اور کیا چاہیے؟ بھابھی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ زیبی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑکی کے قریب کھسک گئی تھی۔ اس کی خدمت گزاری امی کو اور گھرداری آپ کو متاثر کر سکتی ہے بھابھی، میں اپنی بیوی میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی زیبی میں موجود نہیں ہے۔ رضوان کے تلخ لہجے پر باہر کھڑی زیبی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ کیوں، ایسی کون سی خوبی چاہتے ہیں آپ اپنی بیوی میں؟ بھابھی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ دیکھیں بھابھی، آج میں صرف ایک انجینئر ہوں، لیکن صرف چند ماہ بعد میں اپنی کمپنی کی طرف سے کینیڈا جا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ جانتی ہیں میرا اسٹیٹس کتنا ہائی ہو جائے گا۔ اس زیبی جیسی لڑکی ہائی سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتی، یہ صرف ہانڈی چولہا یا گھر کی صفائی ستھرائی کر سکتی ہیں اور بس۔ زیبی کو لگا اس کے آس پاس کی زمین ہل رہی ہے، اور آپ خود سوچیں بھابھی، یہ سب کام تو چند سو روپے کے اوز ملازم بھی کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نوکری اور گھرداری میں کوئی فرق ہی نہیں؟ بھابھی کے لہجے میں کرواہٹ گھل گئی تھی کہ وہ خود بھی مکمل طور پر ہاؤس وائف تھیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کو اچھا نہیں لگے گا، مگر میں بہرحال ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ میں ایسی بیوی چاہتا ہوں جو ویل ڈریس ہو، ہر نئے فیشن سے آگاہ ہو، خود کو سنوارنا جانتی ہو، کسی محفل میں میرے ساتھ جائے تو میں سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر اس کے ساتھ چلوں۔ اور کل دیکھا تھا آپ نے زیبی کو، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ شادی کے فنکشن کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اس کے والدین زیادہ فیشن پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ اس قدر سادہ نظر آ رہی تھی۔ بھابھی نے کمزور لہجے میں اس کا دفاع کیا تھا۔ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں مسلسل والدین کے دباؤ میں رہتی ہیں، انہیں نہ شخصی آزادی حاصل ہوتی ہے نہ مالی، اور جب انہیں یہ سب ملتا ہے تو وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکتی، یا تو اپنے خول میں سمٹ کر رہ جاتی ہیں یا پھر ان کی عیاشیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں۔ بس کرو رضوان، تم متوسط گھرانے کی لڑکیوں میں اس طرح عیب نکال رہے ہو جیسے تم جدی پشتی لینڈ لارڈ ہو۔ بھابھی کے لہجے میں غصہ چھلک رہا تھا۔ جدی پشتی تو نہیں، البتہ مستقبل کا لینڈ لارڈ ضرور ہوں۔ آپ امی سے کہہ دیں زیبی کو چھوڑیں، ثنا کے بارے میں سوچیں۔ اس میں نہ صرف میرے مطلوبہ اوصاف ہیں بلکہ مالی لحاظ سے بھی مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتی ہے۔ رضوان بول رہا تھا مگر زیبی کے صبر کی حد یہیں تک تھی، وہ سر پھٹ بھاگتی ہوئی کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ اتنی ذلت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا سمجھتی تھی میں پھوپھو اور بھابھی کی خدمتیں کر کر کے انہیں رام کر لوں گی اور رضوان ان کی مرضی پہ فوراً سر جھکا دے گا؟ نہیں، یہ کوئی ناپسند کھانا نہیں تھا کہ جسے بھابھی کے کہنے پر وہ فوراً کھا لیتا، نہ ہی یہ پھوپھو کا بے وقت بازار جانے کا آرڈر تھا کہ وہ اپنے موڈ کی پرواہ کیے بغیر بازار چل دیتا۔ اس کی پوری زندگی کا معاملہ تھا، اسے پورا حق تھا فیصلہ کرنے کا، مگر اس نے یہ سب کیوں کہا؟ وہ تکیے میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میرے ماں باپ کی جائز پابندیوں کو میرا عیب بنا دیا۔ ہاں، میں ثنا کی طرح ڈیکوریشن پیس بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، میں صرف ہانڈی چولہا کر سکتی ہوں، صرف جھاڑو پوچھا کر سکتی ہوں کہ میری تربیت میں بس یہی کچھ شامل ہے۔ پاگل تھی میں، یہ بھول گئی تھی کہ یہ دولت اور حسن پہ مرنے والی دنیا ہے۔ میری جیسی متوسط گھرانے کی لڑکیاں کلرک اور اسکول ماسٹروں کے گھر چلا سکتی ہیں اور بس۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ یہ سب میرے اپنے اعمال کی سزا ہے، میں نے سب کے ساتھ کھیل کھیلا تھا نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ میں نے بچوں کے بہتے آنسو صاف کیے کیونکہ اس میں میری اپنی غرض شامل تھی۔ میں نے بزرگوں کی خدمت کی تو اپنے مفاد کی خاطر، جب نیت ہی کھوٹی تھی تو یہی حاصل ہونا تھا۔ کیا ہوتا اگر خود کو سپر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتی؟ اماں کچھ راتیں اور جا کر گزار لیتی، سکینہ خالہ بیچاری کہہ کر میری خراب قسمت پر اظہار افسوس کر لیتی۔ کیا ہوتا اگر میری ہم عمر تمام لڑکیاں بیاہی جاتی؟ کم از کم آج خود سے شرم تو نہ آ رہی ہوتی، خدا کی ناراضگی تو نہ سہنی پڑتی۔ اس نے دوپٹے سے آنکھیں اور چہرہ خشک کیا۔ اس روز جب چھوٹی پھوپھو نے سر دبانے کو کہا تو میں ہنستے مسکراتے ان کا سر دبانے لگی تھی، پر دل میں تو ایک ہی خواہش ابھر رہی تھی کہ گلا نہ دبا دوں۔ اور جب صفیہ بھابھی کے بیٹے نے میرے سامنے سے سالن کی پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی تھی، جبکہ مجھے بے تحاشا بھوک بھی لگی تھی، تو میں نے مسکرا کر کہا تھا چلو تم کھا لو، جبکہ دل میں تاؤ کھا کر چیخی تھی، موٹا پیٹو، اللہ کرے ہضم نہ ہو۔ ہائے، اب کیا ایک ایک سے جا کر معافی مانگو؟ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ بے چین ہو گئی تھی۔ لیکن سب لوگ کیا سوچیں گے اور میں کیا کہہ کر معافی مانگوں گی؟ وہ اٹھ کر کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اللہ میاں جی، بس ایک بار معاف کر دیں، آئندہ کبھی ایسا دوگلا پن نہیں کروں گی، بھلے ساری عمر کواری بیٹھی رہوں۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئی تھی۔ رضوان کی باتیں اس کے ذہن سے ایک دم ہی غائب ہو گئی تھیں، بس یہ احساس دل میں جاغزیں تھا کہ وہ گناہ گار ہے، لہٰذا کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گری آنسو بہا کر اپنے گناہ کی معافی مانگتی رہی، اور اس وقت چونکی جب مون در در دروازہ بجا رہا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ آپ بھی لائٹ تو جلائیں۔ مون کے کہنے پر اس سے اندازہ ہوا رات ہو چکی تھی اور کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ جلا دی۔ ابا کہہ رہے ہیں اپنا سامان پیک کر لیں، ہم لوگ صبح روانہ ہو جائیں گے۔ مون اسے پیغام دے کر بھاگ گیا تھا۔ اس نے باتھ روم میں جا کر چہرے کو خوب دھویا کہ رونے کے سب آثار مٹ جائیں، اور پھر تولیے سے چہرہ خشک کر کے باہر نکل آئی۔
راہداری سے مڑتے ہوئے وہ کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے ایک طرف ہو کر گزرنا چاہا، سامنے والا کھسک کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ دوسری طرف بڑھی مگر وہ دیوار بنا جوں کا توں پھر سامنے کھڑا تھا۔ کون بدتمیز ہے یہ؟ اس نے راہداری کے آخری سرے پر لگے بلب کی روشنی میں سامنے والے کو پہچاننا چاہا۔ وہ حماد حسن تھا، صفیہ بھابی کے تایا کے سالی کا نہ جانے کیا کیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے نہیں معلوم صفیہ بھابی کہاں ہے۔ وہ گردن موڑ کر باغ کی طرف دیکھنے لگی۔ جی میں نے کچھ اور پوچھنا تھا۔ پھر کبھی پوچھ لیجیے گا، مجھے ذرا کام ہے۔ اس نے مصروف سے انداز میں کہہ کر آگے بڑھنا چاہا مگر راستہ ابھی بھی بلاک تھا۔ پلیز بہت ضروری بات ہے۔ وہ ستون پر ہاتھ ٹکا کر مزید پھیل گیا تھا۔ جی پوچھیے۔ اس نے جان چھڑانی چاہی سو فوراً کہہ دیا، ول یو میری می؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کا سوال تھک سے اس کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ جی؟ زبی نے اسے نیم تاریکی میں گھورنا چاہا۔ کیا ہوا، انگلش سمجھ میں نہیں آتی؟ نہیں۔ اس کے مسکراتے لہجے پر وہ جھل گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، نکاح اردو میں پڑھوا لیں گے۔ اس نے گویا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ دیکھیے میں واقعی آپ کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔ اس کی خاموشی پر حماد نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ یہ مل آنر۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو بڑی ایمانداری سے اس کے سامنے کھڑا اپنے جذبوں کا اظہار کر رہا تھا۔ حماد صاحب میں ایک معمولی سے کلرک کی بیٹی ہوں اور میرا 5 مرلے کا گھر تنگ و تاریک گلیوں میں واقع ہے۔ اس کا سر اٹھا اور لہجہ ہر قسم کی محرومی سے پاک تھا۔ میں نے بھیا کر آپ کے گھر نہیں جانا، آپ بھیا کر میرے گھر آئیں گی۔ حماد کو اس کی ناقص معلومات پر افسوس ہوا۔ میں لاکھوں کا جہیز لے کر نہیں آؤں گی تو گویا آپ ہمارے ہاں آنے پر رضامند ہو رہی ہیں۔ حماد اس کے جملے کو ہنسی میں اڑا گیا تھا۔ میں گھر کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں۔ جی ہاں میری بھی یہی مجبوری ہے، کوئی دوسرا اپنے ہاتھ دینے پہ راضی ہی نہیں ہوتا۔ وہ کسی طور سنجیدہ نہیں ہو رہا تھا۔ زیبی کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں اپر کلاس لڑکیوں کی طرح الٹا سیدھا فیشن کر کے محفلوں میں نہیں جا سکتی۔ حماد نے دیکھا آنسو ایک لکیر کی صورت اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ماں زیب آپ صرف میرے دل میں رہیں گی یا میرے گھر میں؟ ہماری سوسائٹی میں ہر لڑکی شمع محفل بن سکتی ہے مگر مجھے ایک گھر والی کی ضرورت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھانا پکائے اور اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ جب میں باہر کی دوگلی دنیا سے گھر میں قدم رکھوں تو اس کی بے ریا مسکراہٹ میری ساری تھکن سمیٹ لے۔ جو خود کو سنوارے تو میرے لیے، وہ کہتا رہا اور زیبی رخ موڑ کر ستون کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کیا میری توجہ اتنی جلدی قبول ہو گئی؟ اس نے تاروں بھرے سیاہ آسمان کو دیکھا۔ آنسوؤں سے طاقتور چیز اور کوئی نہیں۔ کوئی بھی موقع ہو سارے بند توڑ دیتے ہیں۔ اس کا چہرہ بھی آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ کیوں؟ یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ شاید خدا کے حضور توبہ قبول ہو جانے کی خوشی تھی، یا پھر یہ خوش کن احساس اسے رلا گیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو اپنے جذبوں کی سچائی کے ساتھ اس کا طلبگار ہے۔ آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی؟ وہ عین اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ زیبی نے فوراً آنسو پوچھ ڈالے۔ کچھ تو بولیے یا پھر میں یہ سمجھ لوں کہ خاموشی اقرار کا دوسرا نام ہوتی ہے۔ اب کہ زیبی دانستہ طور پر خاموش رہی تھی، البتہ اس کے لبوں کی دھیمی مسکان نے حماد کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس نے اطمینان بھرا سانس لے کر آسمان پہ ادھورے چاند کو دیکھا۔ یہ چاند ادھورا ہے۔ اس کے کہنے پر زیبی نے سر اٹھا کر ادھورے چاند پر نظریں گھاڑ دیں۔ پورا چاند انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں دیکھیں گے۔ حماد کے لہجے میں یقین تھا۔ چاند ادھورا کب ہے؟ یہ تو پورا ہو گیا ہے ابھی سے لمحے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے اس شخص کو دیکھا جو اس کے خوابوں کا آمین تھا۔